السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، یہ بیان آپ شان اہل بیت کے جانب سے سن رہے ہیں۔ جو حضرات یہ بیان پہلی بار سن رہے ہیں وہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئکن بٹن دبانا نہ بھولیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اسی سے ہم نے تم کو پیدا کیا، اسی میں تم کو لوٹائیں گے اور پھر اسی سے دوبارہ پھر تمہیں اٹھایا جائے گا۔ ناظرین، یہ وہ آیت کریمہ ہے جو ہر انسان کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ آج ہم کسی اور کے لیے پڑھتے ہیں، کل ہمارے لیے بھی پڑھا جائے گا۔ انسان مٹی کا رزق ہے، ہمیں مٹی سے بنایا گیا اور ہمیں اسی مٹی میں واپس لوٹنا ہے اور پھر ہمیں اسی مٹی سے دوبارہ قرب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا میدان محشر میں۔ موت وہ سچائی ہے، انسان اس کا اعتبار کرے یہ تب بھی آنی ہے، انسان اس کا انکار کرے یہ تب بھی آنی ہے۔ موت ہی ایک ایسی شے ہے جس کا انکار کوئی شخص نہیں کر سکتا۔ ناظرین، موت کے آنے کا عالم یہ ہوتا ہے، نہ یہ ایک لمحہ آگے آتی ہے نہ یہ ایک لمحہ پیچھے۔ انسان کی عمر جتنے سال، جتنے مہینہ، جتنے دن، جتنے لمحے اس کے تقدیر میں لکھا ہوتا ہے، اس سے وہ ایک لمحہ بھی زیادہ نہیں جی سکتا۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انسان چاہے دنیا کی ساری دولت لگا دے مگر موت سے ایک لمحے کی مہلت نہیں مانگ سکتا۔ نبی کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے امتی، میں جو دیکھ رہا ہوں، میں جو محسوس کر رہا ہوں، میں جو سن رہا ہوں، اگر تم میں سے کوئی بھی اسے دیکھ لے، اسے سن لے، اگر اسے محسوس کر لے تو وہ ہنسنا بھول جائے گا، مسکرانا بھول جائے گا، دنیا کیا ہوتی ہے، دنیا کی نعمتیں کیا ہوتی ہے، دنیا کیا شے ہے، ہنسی کیا ہوتی ہے، خوشی کیا ہوتی ہے، ہر چیز بھول جائے گا اور وہ غمگین ہی رہے گا، اور وہ اپنے آپ کو دنیا سے الگ، گھر سے الگ، اپنے پیاروں سے الگ، ماں باپ بچوں سے الگ، دنیا کی ہر نعمتوں کو ترک کر کے، دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ کر کے، ہر عیش و عشرت آرام کو چھوڑ کر کے وہ اپنی زندگی تنہائی میں بتانا چاہے گا، کیونکہ موت ایک وہ ہولناک منظر ہے کہ اس کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ انسان خود کو کیوں نہ لوہے کے چار دیواری چھپا لے، موت وہاں بھی پہنچتی ہے۔ سمندر کے تہ میں کیوں نہ گھر بنا لے، موت کے لیے وہ جگہ بھی پوشیدہ نہیں۔ چاہے زمین کی آخری سطح، آخری چھور، آخری تہ میں کیوں نہ خود کو چھپا لے، موت سے وہاں بھی نہیں چھپ سکتا۔ جب لوگ جنازے کو دفن کر کے لوٹنے لگتے ہیں، قبر میں لوٹنے والا ان کے قدموں کے آہٹوں کو سنتا ہے۔ اللہ پھر اس کے جسم میں جان لوٹا دیتا ہے، اس کے جسم میں روح لوٹا دیتے ہیں۔ تب قبر میں اللہ کے حکم سے دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، جن میں ایک کا نام منقر اور دوسرے فرشتے کا نام نقیر ہوتا ہے۔ ان دونوں فرشتوں کے آنے کا عالم یہ ہوتا ہے، یہ زمین کو چیرتا ہوا صاحب قبر کے پاس پہنچتا ہے۔ ان کے چہرے بے حد خوفناک، بے حد ڈراونے ہوتے ہیں، اور یہ ایسے فرشتے ہوں گے جن کے سر سے لے کے پاؤں تک لمبے لمبے بال ہوتی ہے، آنکھوں سے نیلی تیز روشنی چمکتی ہوئی بجلی کی طرح نکلتی رہتی ہے، اور آتے ہی اگر وہ انسان نیک ہے تو اس کے ساتھ نرمی سے، اگر وہ گنہگار ہوگا تو وہ صاحب قبر کو چھوڑتا ہوا اٹھائے گا اور تین سوال پوچھے گا۔ پہلا سوال کیوں ہوگا، من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ دوسرا سوال یوں ہوگا، من دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال پھر یوں ہوگا، هل کنتم تقول فی ھذا الرجل، اس کے بارے میں تو کیا کہتا تھا دنیا میں؟ سامنے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رخ رخسار ہوگا اور وہ فرشتے اس سے سوال پوچھیں گے۔ اگر وہ بندہ نیکوکار ہوگا، عاشق رسول ہوگا، سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزارا اور اللہ کے رسول کے کہے ہوئے فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزارا ہوگا تو وہ آسانی سے ہر سوال کا جواب دے دے گا، قبر کی منزل پار کر لے گا۔
جب فرشتے پہلا سوال پوچھیں گے من ربو کا، تیرا رب کون ہے، تو وہ بندہ جواب دے گا ربی اللہ ربی اللہ ربی اللہ۔ پھر فرشتے دوسرا سوال جب پوچھیں گے تیرا دین کیا ہے، تو وہ بندہ مومن کہہ پڑے گا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ جب پھر فرشتے تیسرا سوال پوچھیں گے هل كنت تقول في هذا رجل، یہ جو سامنے ہے اس کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا تھا؟ اگر وہ شخص عاشق رسول اللہ اور اللہ کے رسول کے کہے ہوئے راستوں پہ چلا ہوگا دنیا میں، تو وہ مچل کر یوں جواب دے گا مجھ سے کیا پوچھتے ہو، کہ وہی نبی کونین ہے، سید المرسلین ہے، رحمت للعالمین ہے، جن کا کلمہ میں دنیا میں پڑھا کرتا تھا۔ یہ میرے آقا ہیں، یہ نبی کونین ہے، سید المرسلین ہیں، جن کے یاد میں، جن کے دیدار کے لیے ساری عمر گزار دی، جن کے رضا کے لیے میں نے اپنی آنکھوں کی راتوں کی نیند حرام کر دی، یہ وہی نبی کونین سید المرسلین ہیں، یہ وہی یاسین و طٰہٰ ہیں۔ تب اللہ کا حکم ہوگا چھوڑ دو میرے بندے کو اور اس کے قبر کو نور سے منور کر دو، جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائے گی، جنت کے بسترے لگا دیا جائے گے، اور اللہ کا حکم ہوگا میرے بندے تجھے قیامت تک کوئی نیند سے نہیں اٹھانے والا، ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ وہیں اگر وہ بندہ گنہگار ہوگا، وہ جواب نہ دے سکے گا، تو اللہ کا حکم ہوگا اس کے قبر کو کانٹوں سے تر کر دیا جائے، اس کے قبر میں جہنم کے آگ ڈھا دیا جائے، سانپ اور بچھو قیامت تک اس کے قبر میں مسلط کر دی جائے گی، اور وہ بندہ داخل قبر سے لے کر قیامت تک اسی طرح عذاب الہی میں جلتا رہے گا، جلتا رہے گا، جلتا رہے گا۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو دین اور دنیا میں کامیاب عطا فرمائے، اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین و شما آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔